اسی طریقے سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ جس اللہ نے دین کو نازل کیا ہے وہی اللہ اس دین کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کی محنت میں لگے رہے۔ اب مشرکین مکہ نے آپ کی مخالفت کی، آپ کو برا بھلا کہا، مگر آپ کا یقین تھا اللہ کی ذات پر کہ اللہ میری مدد ضرور کرے گا، اور اللہ نے آپ کی مدد کر کے بتلائی کہ آہستہ 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 مکے میں دین عام ہونے لگا۔ جب لوگ آپ کی جان کے درپے ہو گئے تو آپ نے اللہ کے حکم سے مدینے کی ہجرت کی اور غار ثور میں آپ نے قیام کیا۔ تو آپ جانتے تھے کہ اللہ میری حفاظت کرے گا۔ اللہ نے مشرکین غار کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے، اللہ نے آپ کی حفاظت کی۔ آپ کا یقین اللہ کی ذات پر تھا۔ اللہ نے مکڑی کو حکم دیا، اس نے جالا تن دیا اور کبوتری نے وہاں پر آ کے انڈے دے دیے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ حضور اگر یہ لوگ اپنے پیروں کی طرف بھی دیکھ لیں گے تو ہم دونوں نظر آ جائیں گے۔ تو قرآن میں اللہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ لا تخف ان اللہ معنا، ڈرو مت، ہم یہاں پہ دو نہیں ہیں۔ اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا گھبراؤ مت، ہمارے ساتھ اللہ کی ذات ہے، ہم دو نہیں ہیں، یہاں پہ تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اور اللہ نے آپ کی ویسی حفاظت کی کہ پیروں کے پاس اگر دیکھ لیتے تو یہ دونوں نظر آ جاتے تھے، مگر یقین تھا اللہ نے بچایا، اور مشرکین مکہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ مدینہ پہنچے غزوہ بدر کے موقع پر، غزوہ احد کے موقع پر۔ ہم جانتے ہیں کہ مسلمان کم تھے، مشرکین زیادہ تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 100% یقین اور بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر تھا کہ اللہ ہماری حفاظت کریں گے، اس لیے اللہ نے 313 کو غالب کر کے بتایا۔ اور غزوہ خندق کے موقع پر 30,000 کا لشکر لے کر مشرکین مکہ یونائٹڈ فرنٹ بنا کر مدینے کے اندر پہنچ گئے، لیکن جب انہوں نے خندق دیکھی تو باہر رکنا پڑا اور محاصرہ کیا مسلمانوں کا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھروسہ اور یقین تھا کہ خندق کھودتے وقت جب آپ کو ایک چٹان میں سے چنگاری نظر آئی تو کہا کہ مجھے اس میں فارس کی کامیابیاں اور کنجیاں عطا کی گئی۔ پھر دوسری چنگاری نکلی تو کہا کہ اس میں مجھے روم اور شام کی کامیابیاں اور فتح کی کنجیاں عطا کی گئی۔ پھر تیسری چنگاری نکلی تو کہا کہ مجھے اس میں یمن کے فتح اور کامیابی کی کنجیاں عطا کی گئی۔ یہود کہنے لگے کہ یہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پیٹ سے 2-2 3-3 پتھر بندھے ہوئے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں ملک شام، ایران اور یمن کے کامیابیوں کے۔ مگر چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو توکل تھا، جو اللہ کی ذات پر یقین تھا، وہ بالکل پختہ تھا، پکا تھا۔ آپ جانتے تھے کہ اللہ ایسا کر کے بتائیں گے، اور دنیا نے دیکھ لیا۔ اس واقعے کو ہو کر 20 سال بھی نہیں گزرے، اللہ نے روم، شام، ایران اور یمن کو مسلمانوں کے قدموں کے نیچے ڈال دیا۔ تمام کے کامیابی کی کنجیاں مسلمانوں کو اللہ نے دے دیا۔ یہ تمام چیزیں اللہ نے عطا کی اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا یقین کس کی ذات پر تھا بھائی؟ اللہ کی ذات پر۔ نہیں، اللہ کر کے بتائیں گے، اور اللہ نے کر کے دکھلا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کی ہم زندگیوں میں دیکھیں گے تو کیسا یقین اور ایمان پختہ تھا صحابہ کا، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں دریائے نیل جو مصر سے بہتا ہے اس کا پانی رک گیا، بہنے نہیں لگا،
تو لوگ اس میں ایک جوان لڑکی کو ڈال دیتے تھے اس کی بلی بول کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چٹھی لکھی اس دریا کے نام پر، اور لکھا کہ اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چلتا رہے، اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں چلتا ہے بلکہ تجھے کسی بلی کی ضرورت ہے تو وہ ہم تجھے دینے والے نہیں ہیں اور تیری ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ خط جب حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو مصر کے گورنر تھے، دریائے نیل میں ڈالا تو دریائے نیل دوبارہ بہنے لگا، اور آج اس واقعے کو 1450 سال ہو چکے ہیں، بغیر رکے ہوئے وہ دریا آج بھی اسی طریقے سے بہہ رہا ہے، بغیر رکے ہوئے۔ اس کے بعد سے اس دریا نے آج تک کبھی بلی نہیں مانگا، ابھی تک وہ دریا بہہ رہا ہے۔ تو یقین اتنا پختہ تھا کہ 2 جملے کاغذ کے اوپر لکھے اور وہ کاغذ لے جا کے دریا میں ڈال دیا تو دریا بہنے لگا۔ اسے کہتے ہیں توکل اور اسے کہتے ہیں ایمان۔